السلام علیکم، ویلکم ہے آپ کا مائی یوٹیوب چینل مسٹر خان آفیشیل میں۔ امید ہے آپ لوگ بہتر ہوں گے بھی نہیں بھی ہوں گے، بہرحال اللہ پاک خوش رکھے آپ کو۔ آمین۔ اور آپ اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے آ سکے۔ اور آج ویڈیو لے کے آئے ہیں آپ کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کی فنی ویڈیو ہونے والی ہے، زبردست۔ کچھ بولنا چاہیں گے؟ پیچھے دیکھو، پیچھے پیچھے دیکھو پیچھے۔ چلو اسٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے۔ جوانی میں بچوں کو جوان کر لو، پھر ان کی خوشیاں دیکھو گے۔ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، بچوں سے بڑی انٹرٹینمنٹ میرے خیال کے مطابق دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ واقعی بے شک۔ بچہ اتنا انٹرٹین کرتا ہے، اتنا انٹرٹین کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی یعنی والے کمبخت نہ ان کا اپنا خاندان نہ دوسروں کے خاندان ان کو پسند ہیں۔ گھر میں اگر ایک بچہ، وہ جو یوٹیوب پہ آیا تھا نا، پیچھے دیکھو پیچھے وہ تو ایک بچہ تھا۔ سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بچے کی کھلکھلاہٹ ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا مسکرا رہی ہے۔ بچہ جب ہنستا ہے نا کھلکھلا کے، ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ شوق نہیں نکال پاتے۔ بالکل۔ تو کیا ہو گیا؟ ابھی میں تو جا رہا ہوں دعوتوں میں، ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں، یار بچے ہی نہیں ہیں۔ مالدار لوگ ہیں، 2 بچوں کے بعد بس خاتون سمجھا رہی اپنی بہو کو، پہلے ان کی اچھی طرح تربیت کر لے، بس انہی کی کر لے۔ یہ بھی دماغ میں غلط کانسیپٹ ہے کہ تیسرا آ گیا تو ان کی تربیت نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں کس نے پٹیاں سکھا دی ہیں۔ بچے خود بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین نہ آئے نا، ایک بچہ اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا، جیسے ہی دوسرا بچہ آئے گا بچہ ایک دم کھلکھلانا، اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا۔ بچے کو اپنے قریبی عمر دوسرا بچہ چاہیے۔ بچے جو گھر میں ہونے چاہیے نا، صرف ماں باپ کے لیے نہیں، ایک دوسرے کے لیے ہونے چاہیے۔ دیکھو میرے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ آج میں اپنی باتیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج بہن بھائی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ہم 7 بہن بھائی ہیں الحمدللہ۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میری زندگی میں تنہائی ہوتی۔ جو رشتے بہن بھائیوں سے محبت ملتی ہے وہ بیوی سے نہیں ملتی، جو بیوی سے ملتی ہے وہ بہن بھائیوں سے نہیں ملتی۔ جو قرآن ذکر کر رہے ہیں، کم سے کم یہ گفٹ کی ابتدا ہے، یہاں سے گفٹ شروع ہوتا ہے۔ سوچ لو، فیملی مکمل ہوتی ہے کم از کم 3 بیٹے ہوں اور کم از کم 3 بیٹیاں، یہاں سے فیملی کی تکمیل کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آگے پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے، یمددکم باموال و بنین، کثرت سے اولاد دوں گا تمہیں میں۔ یہ اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ کا معاشی سہارا بنے گی، اللہ کی نعمت سے آپ کے لیے دعائیں کرے گی، آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوگی۔ آپ کہہ سکتے ہو فلاں کا بچہ تو بڑا نکما نکلا، فلاں کا بچہ تو 1 نمبر کا چور، فلاں کے بچے تو ایسا کر رہے ہیں۔ تو دیکھو چند مثالیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے، فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا تو بندہ مر گیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر غلط ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ جو چیز کامیابی کا ذریعہ ہے بعض دفعہ اللہ اسی کو ناکامی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے بیٹا بعض دفعہ باپ کو قتل بھی تو کرتا ہے، لیکن ایسے واقعے لاکھوں میں ایک ہیں، ایسے کروڑوں ہیں کہ بیٹے کی وجہ سے باپ کو قتل نہیں کر سکے۔ ایسے کروڑوں ملیں گے کہ باپ تک پہنچنے کے لیے پہلے بیٹا کیا بن گیا؟ آڑ بن گیا۔ لیکن ایسے لاکھوں میں ایک ملیں گے کہ بیٹے نے باپ کو، اب بیٹے نے کہیں باپ کو قتل کر دیا اور آپ کہیں واہ بھائی واہ، مفتی صاحب کہتے ہیں اولاد نعمت ہے، فلاں میں تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، تو مفتی صاحب آپ کو کہیں گے کہ بہت سے بیٹے ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کا باپ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ تو یہ نعمت ہے اللہ کی۔ بڑے بڑے بنگلے خالی، پتہ نہیں دیواروں سے باتیں کرتے ہیں، پیسہ بھی اللہ نے، یہ جو کہتے ہیں نا معاشی مسائل ہیں، معاشی مسائل اگر مسئلہ ہوتا تو مالداروں کی اولادیں زیادہ ہوتی، غریبوں کی کم۔ یہ معاشی مسئلہ نہیں، ہوس ہے، ہوس کہ میری دولت پہ میں سانپ بن کے بیٹھ جاؤں۔ حقیقت میں بڑے بڑے بنگلے خالی جو پڑے۔ کمبخت اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کی کنجوسی اور بخل کا آپ عالم دیکھو یار۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی کنجوس نہیں ہوا جو بچہ نہیں پیدا کر رہا ہے کہ خرچ کرنا پڑے گا اس کے اوپر۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یونائٹڈ نیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے، میرے اس بیان پہ کسی نے کمنٹ کیے تھے مفتی صاحب کو دیکھو کیا ہو گیا، ان مولویوں کو دیکھو، اقوام متحدہ تو پریشان ہے کہ دنیا کی آبادی کیا ہو رہی ہے،
इतनी बढ़ रही है और इस मौलवी को देखो क्या बातें कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा नहीं है तो वो जो खातून बहस कर रही थी ना मियाँ से कि ये वाला इस्लाम नहीं चाहिए, मैंने कहा ये वाले इस्लाम में है कि इन्होंने आपसे शादी की और आपसे वफा कर रहे हैं। अगर वो वाला है तो उसमें इनकी 10-20 गर्लफ्रेंड होंगी, फिर इसकी इजाज़त दो, फिर इनको लड़कियों से दोस्तियां लगाएं। और वो जो वसीम और सत्तार के नाम रखा हुआ है ना, वो हटा के सीधा सीधा लड़की का नाम डालें। क्योंकि उनके मुल्कों में अंटियों से गपशप पे कोई पाबंदी आंटियों से बोलो नहीं, मिले अंटियों से जहां चाहे। इलीगल है लेकिन वो इलीगल बस नाम की हद तक है, पकड़ता कौन है वहां। और मैंने कहा ये इस्लाम है जिसने निकाह का हुक्म दिया है, बीवी के हकूक अदा करने का, तो वो आप भी जॉब करें, ये भी जॉब करता है, दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारें, क्या जरूरत है फिर टेंशन में उसको भी खाम में मखनचू को रखा हुआ है। मैंने कहा तू भी निकल घर से जा भाई, घर बेच बाज, ठीक है ना, लाइफ को एंजॉय कर। ये जो फ़ोन करके पूछती है रात कहाँ से कहाँ थे, आए क्यों नहीं, तो कहना तो भाई मॉडर्निज्म तो यही कहता है कि बेगम को रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं, बोलो नहीं। साला कौन होता है दरमियान में पढ़ने वाला? सही बात। साला कौन होता है जो पूछने वाला कि तू घर पे क्यों नहीं आ रहा? तो एक हफ्ता घर से गायब रहो, 2 महीने घर से गायब रहो, कहाँ जा रहे हो भैया? लाइफ को एंजॉय करो बेगम। और आजकल तो एक और भी यूरोप में सेटअप शुरू हो गया है कि मियाँ बीवी में अगर फड्डा हो रहा है तो पता नहीं कोई सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखना लेकिन रहना इसी घर में है, तो इस किस्म का भी सर्टिफिकेट मिलता है। एक तो हमारे यहाँ मुंह दिखाई होती है ना, उनके आदम में मुंह दिखाई, यानी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश बोलो मत करना। तो बस आपस की अंडरस्टैंडिंग है, तुम उस कमरे में, हम बच्चों की खातिर। तो बहुत सारे हुकूक अल्लाह ने औरत को दिए हैं इस्लाम की वजह से, तो फिर औरत को भी चाहिए कि जो मर्द को हुकूक दिए हैं वो उनको माने। बच्चे कैसे कपड़े पहनेंगे, बच्चे, मर्द अगर कहता है कि मेरी बच्चियां पूरे कपड़े पहनेंगी तो किसकी चलेगी? बल्कि इसमें तो अगर औरत कह रही है पूरे कपड़े पहनेंगी तो औरत की चलेगी, क्योंकि जो इस्लाम तो इसी को कह रहा है ना। तो बच्चों को, मेरे भाई को एजुकेशन में एडमिशन ना करो। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से फिर जाके। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बैक लाइक बटन है उसको दबाएं ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियो आप लोग को मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।